حکیم سعید صاحب کا دل چمن کی کلیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے ہمیشہ تڑپتا تھا۔ نسل نو کی گمراہی، مغرب کی اندھا دھند نکالی اور تعلیم و تربیت کا فقدان آپ کو ہمیشہ بے چین کر دیتا تھا۔ حکیم صاحب کا قول ہے کہ بچوں کو عظیم بنا دو، پاکستان خود بخود بڑا بن جائے گا، اور اس کی عملی مثال ہمدرد نونہال اسمبلی ہے جو بچوں کی نظریاتی اور فکری تربیت کر رہا ہے، ان میں علم و آگہی، شعور اور خود اعتمادی پیدا کر رہا ہے۔ چھوڑیں گے نہ ہم کوشش تعمیر چمن، چھوڑیں گے نہ ہم کوشش تعمیر چمن، گرتی ہے اگر برق تو گرے 100 بار اور۔ اب تخیل کی اڑان ہے نونہال عائشہ فواد کی اور سماعتیں آپ کی۔ یہ قائد ایوان ہیں ہمدرد نونہال اسمبلی کراچی سے، بھرپور استقبال کیجئے نونہال عائشہ فواد کا۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان خصوصی محترمہ اسپیکر صاحبہ اور حاضرین کرام، السلام علیکم۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، ان کی بھلائی کے لیے دن رات کوشاں رہتا ہے، مگر محبت جب اپنی بلندیوں کو چھوتی ہے تو اس کے جلوے بھی ایک شان رکھتے ہیں۔ نونہال سے محبت جب بھی کراں ہوتی ہے تو انسان کو ہر بچے سے محبت ہو جاتی ہے، ایسے انسان کو ہر بچہ اپنا بچہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ محبت کی عظمت ہے۔ جناب صدر، یہ الفاظ اس عظیم شخصیت کے ہیں جس کی نونہالوں سے محبت ضرب المثل ہے۔ وہ اکثر نونہالوں کے درمیان بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ بچے میری فوج ہیں، اور انہی بچوں کے لیے 1953 سے رسالہ ہمدرد نونہال نکالتے چلے آئے اور خود 38 سفرنامے بچوں کے لیے تحریر کیے۔ وہ بچوں کو اپنے ہمراہ دیگر ممالک کی سیر کو بھی لے جاتے تھے۔ یہ عظیم شخصیت حکیم محمد سعید شہید کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ حکیم محمد سعید شہید کو ملک و قوم کی بڑی فکر تھی۔ وہ عوام کی اخلاقی حالت دیکھ کر پریشان تو ہوتے تھے مگر نا امید نہیں ہوتے تھے۔ مایوسی ان کی سرشت میں تھی ہی نہیں۔ اپنے بارے میں وہ کہتے تھے، میں نے اپنے نام سعید میں سے دال نکال دیا ہے اور اب میں سعی ہوں، سعی مسلسل۔ حاضرین محفل، حکیم صاحب کا یقین واثق تھا کہ اگر ہم نونہالوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں تو نونہال بہت ترقی کر سکتے ہیں اور ملک کی قسمت پلٹ سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بچوں کی تربیت اور ان کی مجلسی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے 1985 میں بزم ہمدرد نونہال قائم کی، جسے 1995 میں ہمدرد نونہال اسمبلی کی شکل دے دی گئی۔ حکیم صاحب اس اسمبلی میں باقاعدگی سے شریک ہوتے اور بچوں کی تقاریر سن کر زوردار تالیاں بجا کر داد دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نونہال ملک و قوم کی دولت ہوتے ہیں، وہی مستقبل کے لیڈر اور معمار ہوتے ہیں، وہی ملک کے وارث اور پرانی نسل کے جانشین ہیں۔ اس لیے نونہال تعلیم حاصل کرنے اور اپنا علم بڑھانے میں جتنی بھی محنت کریں کم ہے، کیونکہ حصول علم ہی دنیا و آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ نونہال تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اخلاق و کردار اور عادات کو اچھا بنائیں، اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کریں۔ جناب صدر، حکیم صاحب امید رکھتے تھے کہ نونہال علم حاصل کر کے دنیا میں امن و رواداری کو رواج دیں گے، تعصب اور نفرت کو ختم کر دیں گے اور ہمدردی کے جذبے کو فروغ دیں گے۔ وہ نونہالوں سے کہتے تھے کہ ہم نے جس محبت سے پاکستان کو بنایا تھا، نونہال اسی طرح پاکستان سے محبت کریں اور پاکستان کی تعمیر کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ہم سب کا فرض ہے کہ قائد نونہال کی امیدوں اور توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ غلاف چشم میں رکھا ہوا ہے خواب کوئی، سجا گیا ہے چراغوں سے شہر آپ کوئی، غموں کی دھوپ میں سائے کی طرح ساتھ رہا، بنا گیا مجھے چھو کر در نایاب کوئی، بنا گیا مجھے چھو کر در نایاب کوئی۔ شکریہ۔